اب اس مسئلے پر ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ اس حقیقت سے تو سب لوگ آشنا ہے کہ جوانی کے ایام میں ہر شخص میں شہوانی جذبات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر نوجوان اور تندرست مرد اس قابل ہوتا ہے کہ کم از کم ایک دن میں ایک بار تعلق قائم کر سکے، تب اس کی صحت خراب نہیں ہوتی۔ اور اگر اس جذبہ شہوانی کو طویل مدت تک دبایا رکھا جائے تو اس سے انسان کے بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں انسان کے سامنے تین ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ ربانیت کے نتائج دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس جذبے کو مختلف تدبیروں سے دبا دیا جائے، خواہ یہ خسی ہونے سے ہو یا انتہائی قلیل خوری، جیسا کہ جوگی، سادھو یا رہبان قسم کے لوگ کرتی ہیں۔ اس طریقے کے غیر فطری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان نسل انسانی کا انقطاع ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ فوشی چور دروازے تلاش کرنے لگتی ہے۔ اس قسم کے لوگ تقدس کے پردوں میں زناکاری کے مرتکب ہوتی ہیں۔ عیسائی مذہب میں ان کا رواج عام تھا۔ ایسے درویش قسم کے مرد اور عورتیں جو ساری عمر جنسی جھمیلوں سے آزاد رہ کر کلیسا کی خدمت کے لیے مامور ہوتے تھے، ان میں خفیہ طور پر حرام کاری کا وسیع سلسلہ پایا جاتا تھا، اور اس طرح کے بچوں کو مختلف طریقے سے ٹھکانے لگا دیا جاتا تھا، اور ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر آج بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ کہ شہوانی خواہشات کو بلا جھجک کھلے بندوں میں پورا کیا جائے۔ اہل مغرب کے ادیب قسم کے لوگوں نے نکاح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصہ اس مہم پر صرف کیا، اور بالآخر وہ ایسی فوشی کو عام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں کا طرز استدلال یہ تھا کہ انسان کی 3 ضرورتیں لا ابدی ہیں: بھوک، نیند اور جنسی ملاپ۔ ان کو اگر پورا نہ کیا جائے تو انسان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ نیند تو بہرحال اپنا حق وصول کر ہی لیتی ہے۔ بھوک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بھوک کے وقت گھر میں نہیں ہے تو بازار سے، ہوٹل سے، زیر و کارب سے، جہاں بھی وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور اس کے لیے وہ محض اپنے گھر کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو جیسی ضرورت غذائی بھوک کی ہے ویسی جنسی بھوک کی ہے، لہٰذا صرف اپنی بیوی سے ملاپ کا تصور خیر فطری ہے۔ نیز اگر کسی کو بیوی بھی میسر نہ آ سکے تو وہ کیا کرے؟ کیا جنسی آوارگی ایک لا ابدی ضرورت ہے؟ اس استدلال میں غذائی بھوک اور جنسی بھوک کو ایک ہی سطح پر رکھ کر پیش کیا گیا، جبکہ یہ بات اصولی طور پر غلط ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلا غذائی بھوک کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ پیٹ کا تندور غذا سے پر کیا جائے، لیکن جنسی بھوک کا علاج فطرت نے از خود کر دیا۔ جب انسان میں مادہ معنویہ زیادہ ہوتا ہے تو بذریعہ احتلام یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، اور یہ جنسی بھوک از خود ختم ہوتی رہتی ہے۔ پھر جنسی بھوک کو کم خوری اور روزہ رکھنے سے بھی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن غذائی بھوک کا شکم پروی کے سوا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر غذائی بھوک از خود پیدا ہوتی ہے، جبکہ جنسی بھوک کو بہت حد تک خود پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ خود کو شہوانی خیالات اور ماحول سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ شہوانی جذبات کے ماحول میں غرق رہنے کے بجائے دوسرے مفید کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو یہ جنسی بھوک بیداری نہ ہوگی۔ اور اگر شہوانی خیالات اور ماحول میں غرق رہیں گے، فوش قسم کا لٹریچر اور ناول پڑھیں گے، سینما اور ٹیلی ویژن پر رقص و سرور کے پروگرام دیکھیں گے، زود شکن قسم کے گانے سنیں گے، اور جنسی جذبات کو ہیجان میں رکھنے والے ماحول میں رہیں گے تو یہ جنسی بھوک اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ گویا اس جنسی بھوک کو پیدا کرنا، نہ کرنا، اعتدال پہ رکھنا اور پروان چڑھانا بہت حد تک انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جبکہ غذائی بھوک پر کنٹرول انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ آج کے معاشرے میں بھی آپ کو ایسے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اور حفیف بچے کافی تعداد میں مل سکتے ہیں جن کی 20-25 برس کی عمر تک شادی نہیں ہوتی اور ان کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، جبکہ جنسی جذبات 10-11 سال کی عمر کے بعد بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اب ہے اعتدال کا راستہ۔ تیسرا راستہ دونوں کے درمیان اعتدال کا ہے جو اسلام نے اختیار کیا کہ شہوانی جذبہ جو کہ فطری جذبہ ہے، لہٰذا اسے روکنے کی غیر فطری بات ہے، گویا اس کو روکنا غیر فطری بات ہے، تاہم اسے ایسی بے لگام بھی نہیں چھوڑا گیا جسے معاشرتی بنیادوں کے اندر جو سے ہیں وہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں، بلکہ اسے نکاح کی شرائط سے پابند کر دیا گیا۔ اور یہ بات تو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ شہوانی ہیجان مرد میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بیوی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، لہذا فحشی اور بے حیائی سے اجتناب کے لیے تعداد ازواج ضروری تھا، اور یہی راستہ فطری اور اسلامی ہے، اور اسی راستے کو اکثر انبیاء کرام نے اختیار کیا جو مختلف ادوار میں انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ اور اس سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں اصل حکم صرف ایک عورت سے نکاح کا ہے، جبکہ یہ مسئلہ معاشرے کا ایک نہایت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، لہٰذا اگر اسلام یک زوجگی کا قائل ہوتا تو اس کے متعلق نہایت واضح اور صریح حکم کا آنا لابدی تھا، اس لیے کہ عرب میں تعداد ازواج کا رواج اس قدر زیادہ تھا کہ اسلام کو اس میں تحدید کرنا پڑی۔ اور پھر ایک ہی عورت کے ساتھ کہا گیا کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، تو وہ پیچھے لیکچر میں یہ بات ہو گئی، عدل اور انصاف میں نان نف کا باری لگانا، ہر چیز کی برابری ہے۔ ہاں دل پہ کوئی ایک اچھی ہے، ایک بری ہے، ایک خود شکل ہے، ایک عام شکل صورت کی، ایک لائق فائق قابل ہے اور ایک ناسمجھ اور بھڑکڑ ہے، تو اس میں ایک طرف رجحان یا میلان یا ایک سے مشورہ لینا کیونکہ وہ سمجھدار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی معاشی حالات اتنے تنگ ہیں کہ ایک ہی بیوی کو نان نفقہ پورا نہیں دیا جا سک رہا، ہمارے معاشرے میں تو زیادہ ایسے لوگوں سے مجھے پاس واسطہ پڑتا ہے جو ایک کو بھی نہیں صحیح رکھ پا رہے، اور وہ بھی لوگوں کے برتن مانجتی ہے، جھوٹا کھانا لے کے گھر بچا ہوا آتی ہے تو ان کے مرد دوسری تیسری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کا انہیں احساس ہی نہیں کہ جو مرد میاں بیوی جو دو بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو مذاق نہیں ہے، یا صرف شہوانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، نکاح کے بعد دونوں کے حقوق کو برابر ادا کرنا ہے۔ اور او ما ملکت ایمانکم، یعنی اس وقت جب کنیزیں تھیں، لونڈیاں تھیں، جو بعد میں آہستہ آہستہ ان کو آزاد کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے اسلام نے انسان کی غلامی سے انسان کو آزاد کر دیا، اس وقت کنیزیں ہوتی تھیں تو اس کے بارے میں طمع کی اجازت تھی، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے اس شرائط کو بھی ضرور ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ذالکہ، اور پھر کیا کہا، ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ تعولو، تم نا انصافی کر بیٹھو، نا انصافی بھی آتا ہے، تم جھک جاؤ، یعنی ایک کی طرف جھکے رہو، اسی طرف میلان رہے، اسی کو نوازتے رہو، اسی کو کھلاتے رہو، دوسری لڑکی رہ جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا بعض نے مطلب لیا اس حصے کا، ذالک ادنا اللہ تعالو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائے اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور پھر اس پر برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھتی کہ بچے کم پیدا کرو، جبکہ بچے تو لونڈیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور لونڈیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور پھر اللہ تعولو کا معنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو اور انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔